اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھ لیتے ہیں. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالکل ٹھیک کیا تم نے چھلانگ نہیں لگائی, کیونکہ انما الطاعۃ فی المعروف, ہمیشہ اطاعت و فرمانبرداری نیک کاموں میں ہوتی ہے, یہ جائز کاموں میں ہوتی ہے. جہاں پہ اللہ کی نافرمانی آ جائے, چاہے وہ حکمران ہے, چاہے باپ ہے, چاہے ماں ہے, جو مرضی ہو جائے, ادھر اللہ کی ڈسوبیڈینس کے اندر کسی کی بھی آپ نے اطاعت نہیں کرنی. انما الطاعۃ فی المعروف لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. تو پہلی بات ہمیں یہ سمجھ آتی ہے اس آیت سے کہ اللہ اس کے رسول کی انکنڈیشنل, جبکہ باقی سب کی کنڈیشنل. نمبر 1. نمبر 2 جو ہمیں سیکھنے کو بات ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی جس طریقے سے ایک لا گیور کے طور پہ ایک انڈیپینڈنٹ حیثیت ہے, بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی انڈیپینڈنٹلی ایک لا گیور کے طور پہ ایک حیثیت دی ہے. کیا مطلب حیثیت دی ہے کہ جس طریقے سے حلال اور حرام کا اختیار قرآن مجید کے پاس ہے, بالکل اسی طریقے سے قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پاس بھی اختیار ہے اللہ کے حکم سے کہ وہ بھی حلال اور حرام کر سکتے ہیں. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں قرآن سے ملتی ہیں کہ وہ حلال اور حرام ہیں, اور اس طریقے سے بہت سی ایسی چیزیں جو صرف سنت سے ملتی ہیں ہمیں قرآن مجید میں نہیں ملتی. مثال کے طور پر مچھلی ہے. اب جو مچھلی ہے, اب ہم کیسے اس کو حلال کرتے ہیں, حالانکہ قرآن نے کہہ دیا ہر مری ہوئی چیز حرام ہے. ایسے ہی ہر مری ہوئی چیز قرآن کہتا ہے حرام ہے. کسی جگہ بھی مچھلی کو ایز این ایکسیپشن قرآن نے نہیں مینشن کیا. وہ ایکسیپشن کہاں پہ پتہ چلتی ہے ہمیں, وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سمندر ہے اس کی مری ہوئی مخلوق ہے, مری ہوئی اس کا جاندار, جو اس کا مردار جو ہے, جو اس کی ادھر کا جانور جو مرا ہوا جانور سمندر کا ہے وہ حلال ہے. مطلب مچھلی جو ہے وہ حلال ہے, اگر وہ مری ہوئی مل ہے تو اس کو کنزیوم کیا جا سکتا ہے. اب یہ ایکسیپشن کہاں سے ملی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملی, قرآن مجید میں کہیں نہیں. اسی طریقے سے قرآن مجید کے نزدیک جو گدا ہے, جو ہمارے لاہوریوں کا ٹھیک ہے نا, وہ ایک اسپیشل ڈش ہے, استغفر اللہ. تو یہ جو ڈومیسٹک خاص طور پہ جس کو ڈنکی کہتے ہیں, قرآن مجید کے نزدیک وہ حلال ہے, قرآن مجید کے اصول کے مطابق وہ حلال ہے. لیکن کس چیز نے حرام کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. تو کہنے کا مطلب ہے کہ جس طریقے سے قرآن کے پاس قرآن ایک لا گیور ہے, لیکن اسی طریقے سے اللہ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے تھے, بلکہ جو وحی ہوتی تھی اس کے مطابق وہ دین کے بارے میں بات کرتے تھے. اسی لیے اسی صورت میں آیت نمبر 80 میں اللہ کیا فرماتے ہیں, من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. یعنی رسول کی اطاعت اس کی اللہ کی اطاعت ہے. یعنی میں رسول کی اطاعت اگر کر رہا ہوں تو میں رسول کو اللہ سے انڈیپینڈنٹ نہیں کر رہا, بلکہ حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات اگر دین کی کرتے ہیں تو اصل میں اللہ کی بات ہے. تو ایک ڈائریکٹلی اللہ قرآن میں مینشن کر دیتے ہیں, اور کچھ چیزیں اللہ انڈائریکٹلی حدیث کے سنت کے ذریعے ہمیں بیان کر دیتے ہیں, لیکن دونوں کی حیثیت برابر ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے رسول کی بات مانی فقط اطاع اللہ, تو اس نے اللہ کی بات مانی. ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے منہ پھیر لیا تو ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا. تو آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ نے اسی سورۃ النساء میں ذکر کیا. اسی طریقے سے ایک اور امپورٹنٹ چیز جو اس سے متعلق جو اسی سپارے کے اندر ہے, آیت نمبر 105 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاد رکھیے گا کہ جہاں پہ جنرلی اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی ہے, خاص طور پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات ماننے کی بات کریں, اسی طریقے سے اسپیسیفکلی جہاں پہ مسلمانوں کا آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے, وہاں پہ اصل حیثیت ایز اے جج کے کس کے پاس ہے, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور قرآن مجید کے پاس. کہا نا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, اگر تمہارا آپس میں جھگڑا ہوئے, تو جب بھی مسلمانوں کا کسی چیز پر اختلاف ہوئے تو ہمیں ضروری ہے, ہم پہ لازم ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم بنائیں. They are going to be the judge. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, آیت نمبر 105 اسی سورۃ النساء کے اندر, اسی سپارے کے اندر, آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ, نہیں تراویح بھی سنیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ, اور میں آپ کو بتاؤں ایک تفصیل بات, قرآن مجید کا one of the آپ سمجھتے ہیں objectives of Quran is to resolve our conflicts, to become a judge for us. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے قرآن مجید کو حق کے ساتھ آپ کے اوپر نازل کیا. کس لیے, لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ, تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں اس قرآن مجید کے ذریعے, بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ, اس چیز کے ذریعے جو اللہ نے آپ کو علم دے دیا, جو وحی کا نالج دیا ہے, اس کی روشنی میں آپ کیا کریں, لوگوں کے کانفلکٹس کو ریزالو کریں اللہ کی کتاب کو سامنے رکھتے ہوئے. وَلَا تَكُن لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا, اور اسی طریقے سے جو خیانت کرنے والے ہیں آپ نے ان کی مدد یا حمایت نہیں کرنی. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول جج ہیں کسی بھی ڈسپوٹیشن کے اندر یا قرآن میں, تو جو اللہ اور اس کے رسول فیصلہ سنا دیں تو اس کے بارے میں ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے, اس کے ایمان کا تقاضا ہے
یاد رکھیے بہت سینسٹیو بات ہے کہ اس کے ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات پر خاموش ہو، اور نہ صرف خاموش ہو بلکہ اس کو دل سے قبول کرے کہ یہ فیصلہ ہو گیا، بس اس پہ ہمیں جھک جانا چاہیے۔ آئیے قرآن مجید کی اسی پارے کے اندر آیت نمبر 65 میں اللہ کیا فرماتے ہیں، فلا وربک، یہ بہت ایمفیسس کے ساتھ اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیرے رب کی قسم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا یؤمنون، یہ کبھی بھی سچے مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ یہ اپنے اختلافات کے اندر آپ کو ججن بنا لیں۔ اس کے بعد جب آپ ایک فیصلہ کر دیں کہ جی یہ معاملات میں نے دیکھے کہ یہ فیصلہ ہے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اس کے بعد ان کے دل کے اندر کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے جو آپ نے فیصلہ سنا دیا اس کے بارے میں۔ پرابلم کیا ہوتی ہے، ہم لوگ قرآن و سنت کی طرف اس لیے نہیں جاتے، پرابلم ہوتی ہے کہ میرے خلاف بات آ گئی، اور ہوتا ہے ہم نے دیکھا ہے، چلو جی آؤ قرآن و سنت سے فیصلہ کرواتے ہیں، ہم اسلام سے فیصلہ کرواتے ہیں، دین سے فیصلہ کرواتے ہیں، اب جب دین نے ایک سٹانس مینشن کر دیا اب ہم آئی بائی شہید کرتے ہیں۔ نہ صرف تمہارے یعنی سچا ایمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ایک بندہ اس کے سامنے جھک جائے، نہ صرف جھکے بلکہ دل سے اس کو قبول، اس کے دل میں حرج نہیں ہونا چاہیے، کوئی بات نہیں آنی چاہیے، خوشی سے خندہ پیشانی کے ساتھ اس کو قبول کرے، وہ یسلم تسلیما، اور فرمانبرداری کے ساتھ خوشی خوشی اس کو قبول کرے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں فیصلہ ہے۔ اچھا ایک اور